تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات کے دوران نلگنڈا ضلع میں ڈیوٹی انجام دینے والی خاتون سب انسپکٹر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سب انسپکٹر کی شناخت آمینہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شدید گرمی اور لو لگنے کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ تقریب کے مقام پر ہی زمین پر گر پڑی۔ واقعے کے فوراً بعد وہاں موجود پولیس اہلکار ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے اور انہیں فوری طور پر ایک ٹینٹ میں منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حفاظتی عملہ خاتون پولیس آفیسر کو سہارا دے کر علاج کے لیے اندر لے گئے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ 24 مئی کو ریاست کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا تھا۔ ضلع کومرمبھیم آصف آباد کے دیہی گاؤں میں سب سے زیادہ 46.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ منچریال ضلع کے ڈونڈی پلی اور ضلع سوریا پیٹ کے مدیرالہ میں 46.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ریاست بھر میں شدید گرمی اور لو لگنے کے باعث تقریباً 200 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلاگوڑا پولیس نے مکان میں چوری کے ایک مقدمے کو حل کرتے ہوئے سونے اور چاندی کے زیورات سرقہ کرنے کے الزام میں خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق غوث نگر کی EWS کالونی بلاگوڑا کی رہائشی این گری بابو نے شکایت درج کرائی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ 30 مئی کو یادگیری گٹا گئے ہوئے تھے۔ 31 مئی کی ارل صبح انہیں اپنی سالی کا فون موصول ہوا، جس میں بتایا گیا کہ ان کے گھر کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ گھر واپس آنے پر انہوں نے دیکھا کہ مین دروازے اور الماری کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 91 گرام سونے کے زیورات اور 100 تولے چاندی کے زیورات غائب تھے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ دوران تفتیش انہوں نے اپنی پڑوسی خاتون کوپاری نرسمہ پر شبہ ظاہر کیا۔ پولیس کی پوچھ تاچھ کے دوران خاتون نے مبینہ طور پر جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اسے معلوم تھا کہ خاندان یادگیری گٹا گیا ہوا ہے، لہذا اس نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 اور 31 مئی کے درمیان شب چوری کی واردات انجام دی۔ اعتراف جرم کے بعد پولیس نے ملزمہ کے قبضے سے 8.2 تولے سونے کے زیورات اور 1 کلو 80 گرام چاندی کے زیورات برآمد کر لیے۔ متعددہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے عدالت تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ یہ جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہے کہ آیا ملزمہ اس نوعیت کی دیگر وارداتوں میں بھی ملوث رہی ہے یا نہیں۔ پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ شہر سے باہر سفر پر روانہ ہونے سے قبل اپنے گھروں کی مناسب حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ پولیس کی جانب سے حیدرآباد میں جلسے کی اجازت نہ دیے جانے کے ایک دن بعد آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ اور جنسینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے کہا کہ جنسینا پارٹی کی بنیاد تلنگانہ کی سرزمین پر رکھی گئی تھی اور اسی زمین سے پارٹی نے جدوجہد کا جذبہ حاصل کیا۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پون کلیان نے کہا کہ جنسینا پارٹی تلنگانہ کے عوام کی امنگوں کی تکمیل، خودداری کے تحفظ اور ریاست کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مکمل عزم اور خلوص کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ اداکار سے سیاستدان بننے والے پون کلیان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ منگل کی شام حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وہیں دوسری جانب سائبرآباد پولیس نے تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر منعقد کیے جانے والے پون کلیان کے مجوزہ تلنگانہ نو نرمان سنکلپ سبھا پروگرام کی اجازت مسترد کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق اس پروگرام سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے عوامی امن، سکون اور قانون و نظم کے تحفظ کے پیش نظر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بچوں کے خلاف جرائم کی خصوصی عدالت نے 70 سالہ شخص کو 20 سال قید بمشقت کی سنائی سزا۔ بچوں کے خلاف جنسی جرائم یعنی کہ پاکسو سے متعلق مقدمات کی خصوصی عدالت نے ایک 70 سالہ شخص کو نابالغ لڑکی سے جنسی زیادتی کے جرم میں 20 سال قید بمشقت کی سزا سنائی ہے۔ 12ویں اضافی سیشن جج نے گلشن اقبال کالونی کے رہائشی ضمیر الدین کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 5000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 6 ماہ کی سادہ قید کا اضافی حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مئی 2023 کا ہے، جب ضمیر الدین نے ایک نابالغ لڑکی کو اپنی اسٹیشنری شاپ میں لالچ دے کر بلایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ متاثر لڑکی کے اہل خانہ کی شکایت پر سنتوش نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف کیس بک کیا، جس پر عدالت نے ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے تفتیشی افسران، استخلاصہ کاروں اور معاون عملے کو اس مقدمے میں ملزم کی سزا دلوانے پر مبارکباد پیش کی۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ تقریب کے مقام پر پہنچنے پر چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے انہیں روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور پریڈ کی سلام ملی۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے سرکاری اسٹیج سے تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ہندوستان کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے منگل کے روز سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا۔ آج جسٹس شیل ناگو، جسٹس سری چندر شیکھر، جسٹس سنجیو سچدیوا، جسٹس ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بی وینکٹیشم نے کہا ہے کہ 3800 جائیدادوں پر تقررات کے لیے محکمہ فائنانس سے منظوری مل چکی ہے، جن میں 1393 فارسٹ بیٹ آفیسر کی جائیدادیں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امیدواروں کی بڑی تعداد کے پیش نظر امتحانات کو ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کی بنیاد پر منعقد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امتحانی شیڈول اس انداز میں تیار کیا جائے گا تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تمام امتحانات ایک ساتھ منعقد کیے جائیں تو 3 سے 4 لاکھ امیدوار شریک ہوں گے۔ اس لیے کمیشن ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کی بنیاد پر امتحانات منعقد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس نظام کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دے سکیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمام امتحانات ایک ہی وقت میں کرانے کے بجائے ہر زون کے لیے الگ شیڈول تیار کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک زون میں امتحان دینے والا امیدوار دوسرے زون کے امتحان میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ چیئرمین نے کہا کہ امتحانات کا شیڈول اس انداز میں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی نوعیت کا امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ اس سے امیدواروں کو سہولت ملے گی اور امتحانی عمل بھی زیادہ منظم انداز میں مکمل کیا جا سکے گا۔ چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین، پنشن یافتگان اور ان کے زیر کفالت افراد کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو ایک خصوصی امپلائی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے ذریعے نافذ کیا جائے گا، جو آئندہ چند دنوں میں قائم کیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ میں جوائنٹ اسٹاف کونسل اور مختلف ملازمین تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر حکومت ملازمین اور پنشن یافتگان کو معیاری، آسان اور شفاف طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرسٹ کے قیام اور اس کے طریقہ کار کو ملازمین تنظیموں کی تجاویز شامل کرنے کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ٹرسٹ کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس میں حکومت اور ملازمین دونوں مساوی مالی حصہ ڈالیں گے۔ ٹرسٹ مکمل خود مختاری کے ساتھ کام کرے گا اور مستفیدین کے مفاد میں آزادانہ فیصلہ لینے کا اختیار رکھے گا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور مؤذنین کو بہتر طبی خدمات کی فراہمی کے لیے ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا نے روزنامہ سیاست کے اشتراک سے اخذہ صحت کارڈ متعارف کیا ہے۔ غریب اور متوسط طبقات سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور مؤذنین کی صحت کی نگہداشت اور انہیں برائے نام شرحوں پر علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے مقصد سے ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا نے یہ منفرد پیشکش کی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کے حامل ائمہ اور مؤذنین کو مکمل احترام اور توجہ کے ساتھ معیاری طبی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان ویسٹرن ہاسپٹلز کرشنا میں فری ہاسپٹل ایڈمیشن کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈمیشن چارجز، روم چارجز اور ان پیشنٹ کیئر چارجز مکمل طور پر معاف رہیں گے۔ مذکورہ سہولتوں کی مفت فراہمی کی صورت میں مڈل اور لوور مڈل انکم گروپ سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور مؤذنین کو بڑی حد تک مالی بچت ہو پائے گی۔